السلام علیکم ناظرین، ملتان کی آواز کے ساتھ میں ہوں ممریز حمید۔ آج ہم تحریک انصاف کی اس ورکر کے پاس موجود ہیں جو کہ عرصہ 26 سال سے تحریک انصاف میں ہے۔ تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ تحریک انصاف میں رہنے کا ان کا مقصد عوامی خدمت ہے یا کہ عمران خان کا نظریہ۔ میڈم تسنیم کوکب صاحبہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تحریک انصاف میں کب سے ہیں؟ جی میں 95 سے ہوں۔ بیسیکلی تحریک انصاف کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ 96 میں رکھی گئی تھی، 26 اپریل کو۔ 26 سال پہلے آپ تحریک انصاف میں آئی۔ آپ کی اس ٹائم عمر تو چھوٹی سی ہوگی، کم عمر ہوں گی آپ۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں سیاست میں آنے کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ دیکھیں جی، ایک تو میرا جنون تھا، پاکستان کا نظریہ، خان صاحب کے نظریے کو لے کر میں چلی، اور اس ٹائم ایج بھی میری کچھ نہیں تھی۔ آپ سمجھیں کہ اب یہ میری زندگی کا فرسٹ حصہ جو تھا اسٹارٹ جو میں نے لیا، 9th کلاس کی میں اسٹوڈنٹ تھی، اور میں ایک کالج میں بیٹھی تھی تو ٹائپنگ شارٹ ہینڈ سیکھ رہی تھی۔ تو وہاں پر ایک نیوز پیپر آیا، اس میں ایک ان کا انولپ تھا، ایک پیج ان کا پوسٹ کا، عمران خان لور سوسائٹی کا۔ اس کو جوائن کیا میں نے، اس میں نے کال کی اسی ٹائم۔ بیسیکلی وہ وقت ایسا تھا جب ایک پی ٹی سی ایل ہوتے تھے، ڈائل والے فون، اس ٹائم کارڈلیکس موبائل ہوتے تھے اور دوسرے فلک والے موبائلس ہوتے تھے ہمارے اس ٹائم، یہ کیمرے والے موبائل نہیں ہوتے تھے۔ تو میں نے وہیں سے سینٹر سے میں نے کال کی وہاں پر، اس پر پھر میں نے جو بات کی انفارمیشن سیکٹری میڈیا سے جواد امین قریشی صاحب سے میں نے بات کی۔ تو میں نے اسی پہ کال جب، اور وہاں سے میں نے کالج سے جب بات کی تو جواد امین قریشی نے کال اٹھائی۔ میں نے کہا سر مجھے عمران خان صاحب سے ملنا ہے۔ میرے اندر صرف ایک ہی جنون تھا، مجھے عمران خان صاحب سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا بی بی آپ کو ملوائیں گے، کیوں نہیں۔ انہوں نے کہا پہلے آپ ہمارے پارٹی کا حصہ بنے، پہلے ابھی عمران خان لور سوسائٹی کو ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں۔ یہ میری زندگی کا آغاز تھا، اور پھر چلتے چلتے 96 بھی آ گیا۔ اسی ڈیوریشن میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ اس میں پہلا جلسہ جو تھا ہمارا لاہور کا تھا، بھاٹی گیٹ کا۔ میں جلسے میں بھی میں نے شرکت کی۔ سالونی بخاری تھیں اس ٹائم ہماری، فوزیہ قصوری تھی، رانا خالق داس صاحب تھے، انعام الحق صاحب تھے، ان کے داماد بہنوئی صاحب عمران خان صاحب کے۔ تو ہماری یہاں ملتان میں اکثر میٹنگس ہوتی تھیں، جس میں ہمارے ایم بشیر سیال صاحب تھے، ڈاکٹر فاروق لنگا صاحب تھے، یونس غازی تھے، سید جاوید حیدر گردیزی صاحب تھے، مرحوم اللہ پاک انہیں جنت المقام دے، اور اس کے علاوہ ایم بشیر سیال صاحب تھے جو ہائی کورٹ میں لائر تھے، وہ بھی وفات پا گئے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یونس غازی صاحب تھے اس ٹائم، میاں عارف شیخ تھے خانہ فرنگ ایران سے، ہم ادھر بھی ہماری میٹنگز ہوتی تھی تو ادھر بھی ہم لوگ جاتے تھے۔ تو آپ یقین کریں اسی دوران فرسٹ الیکشنز بھی ہوا 90 میں، 97 میں ہوا تھا آئی تھنک۔ تو پی ٹی آئی کا جو پہلا الیکشن ہوا تو آپ یقین کریں سب کو انہوں نے موقع دیا اپنے اپنے علاقے کو لیڈ کرنے کا۔ فرسٹ جو الیکشن کا جو تھا نشان وہ تھا چراغ، کینڈل۔ تو مجھے جو علاقہ ملا اپنے ہی ایریز کا، فاروق پورہ چوک ملا۔ آپ یقین کریں اس ٹائم مجھے ووٹ بھی جو ہے 85 ہوئے اپنے علاقے سے، باقی علاقوں سے 13، 9، 10 یہ تعداد تھی۔ اور یہ ہم لوگوں کا جو قافلہ بنا تھا 11 سے 12 لوگوں کا قافلہ تھا۔ اس ٹائم لوگ ہمیں کچھ نہیں سمجھتے تھے، کوئی ہماری اہمیت نہیں تھی۔ اور فرسٹ ٹائم جب عمران خان صاحب ایئرپورٹ پر آئے تو وہاں بھی میں لینے انہیں گئی ہوئی تھی، تو میری ملاقات وہاں بھی ہوئی۔ اس کے بعد خولا امجد کے گھر خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ پھر میں مرکز آفس لاہور گلبرگ 3 میں عمران خان صاحب کے پاس جا کر ملاقات کر کے آئی۔ میرا خیال ہے کہ میرا تمام ڈیٹا آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اسی طرح آج کارواں بنتا رہا۔ 2008 تک میں وومن ونگ انفارمیشن سیکٹری بھی رہی ہوں پی ٹی آئی کی۔ اس کے بعد خواتین کا بھی رول آہستہ آہستہ سٹارٹ ہو گیا آنا۔ ابھی تحریک انصاف میں لیڈیز ونگ کو کون لیڈ کر رہی ہے ڈسٹرکٹ ملتان میں؟ ڈسٹرکٹ ملتان میں میری پیاری میڈم قربان فاطمہ صاحبہ۔ کیا آپ کو کبھی کوئی اس طریقے کا عہدہ عوام کی خدمت کرنے کا یا کوئی پارٹی عہدہ، کوئی سمجھیں کہ کوئی بڑا عہدہ بھی ملا، یا ابھی آپ جو ہے نا والنٹیئر طور پہ ابھی تک کام کر رہی ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ورکر ہی رہا ہے ابھی تک، تو چاہے وہ 26 سالہ ہو، چاہے 10 سالہ ہو، چاہے 12 سال کا ہو، چاہے بھی 4 سال پہلے کچھ لیڈیز آئی ہیں، ورکر ہی رہا ہے۔ اور مجھے تو کوئی ایسا عہدہ نہیں ملا آج تک کہ میں پارٹی کے لیے کوئی خدمت کر سکوں، عوامی خدمت کے لیے کچھ کر سکوں۔ کوشش تو میری تھی کہ مجھے کچھ ایسا عہدہ دیا جائے کہ میں غریبوں کی خدمت کر سکوں، کچھ اچھا ان کے لیے کر جاؤں، جس طرح کہ ہمارے خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، عوام کے لیے نہیں، اپنی یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا تو وقت گزر گیا۔
آج سے 26 سال پہلے کی تحریک انصاف کو آپ نے اچھا پایا یا آج کی تحریک انصاف؟ کیا کہتی ہیں آپ کے بہتر ہے؟ دیکھیے جب میں نے آغاز کیا تھا اس ٹائم تو کارواں بنتا رہا اور لوگ چلتے رہے ساتھ ساتھ اسی طرح. اس ٹائم تو پاکستان تحریک انصاف کی صرف ایک بنیاد تھی. اب ماشاءاللہ پورا پاکستان خان صاحب کے ساتھ ہے. بس خان صاحب کے لیے دعائیں ہیں بہت زیادہ، ہماری ایک وش ہے، اور میں بھی انہی کے ساتھ ہوں، چلتی آ رہی ہوں. باقی انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. آگے مستقبل قریب میں آپ اگر پارٹی سے کوئی خاطر خواہ رسپانس نہ ملا، اگر آپ کو اگنور کیا گیا، تو کیا آپ آگے مستقبل قریب میں اپنا کوئی فیصلہ چینج کر سکتی ہیں یا آپ تحریک انصاف میں ہی جیے مریں گی؟ دیکھیں ابھی تک مجھے 26واں سال ہے، ابھی تک مجھے کوئی اہمیت نہیں دی گئی، نہ اعلیٰ قیادت نے اہمیت دی، نہ کہ مجھے ایسا عہدہ دیا گیا. اور دیکھیں آپ خود بھی سمجھدار ہیں، ابھی جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو انہوں نے ساؤتھ سے اٹھا کر انہیں مرکز میں پہنچا دیا. اور ابھی ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو انہوں نے مشیر خزانہ بھی رکھا، ایم پی ایز بھی بنا دیا، ایم این ایز بھی بنا دیا. فیمیلز کی میں بات کر رہی ہوں. تو مجھے انہوں نے کچھ نہیں سمجھا. عرصہ 26 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے. آپ نے تحریک انصاف کو اپنی ایک جوانی کا قیمتی حصہ آپ نے دیا، تو اس عرصہ 26 سال میں آپ نے کیا کھویا، کیا پایا؟ پایا تو ممریز بھائی ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے بس عوام کی خدمت کے لیے چلتے آ رہے ہیں، صرف ہمارا پاکستان سنور جائے، خان صاحب کے منشور کو لے کر چل رہے ہیں، بس یہی پایا. باقی تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک خاندانی انسانیت کے ہونے کے ناطے میں ایک اپنے پیرنٹس کو باحفاظت باعزت رسپیکٹ رکھتے ہوئے میں چل رہی ہوں. اگر مجھ میں بھی شرافت کا پیمانہ نہ ہو تو شاید میں بھی پتہ نہیں. تحریک انصاف میں آپ ایک شریف النفس اور سادہ سی خواتین ہیں، تو آپ کا انتخاب صرف سیاست کیوں؟ میرا جنون تھا. میں نے بتایا نا کہ میرے پیرنٹس کا اس میں بہت رول ہے، اور میں ان کی بےحد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اتنی آزادی دی، اتنی عزت دی، اتنا مجھے انہوں نے رسپیکٹ دی. ایون دین کہ میرے والد صاحب پہلے میرے ساتھ جاتے رہے ہیں. فرسٹ ٹائم میرے والد صاحب ہی میرے ساتھ لاہور گئے تھے، اور کیپٹن شناز لغاری صاحبہ نے ہی مجھے انوائٹ کیا تھا جب پہلا جلسہ تھا ان کا بھاٹی گیٹ پر خان صاحب کا، عمران خان صاحب کا. تحریک انصاف کی مقامی قیادت سے کوئی گلہ؟ یہ سوال آپ نے بڑا مشکل کر دیا ہے. گلے تو بہت ہیں، لیکن خاندانی ہونے کے ناطے میں خاموش ہو جاتی ہوں. آپ ہمارے چینل کے توسط سے اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے تو آپ بلا جھجک بول سکتی ہیں، ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے لیڈران تک، مقامی قیادت تک، عمران خان تک. پہلے نمبر پر تو مجھے خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا، بڑی میں نے کوشش کی ہے. سیکنڈ نمبر پر مجھے کوئی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی ذمہ داری سونپی جائے جس میں میں عوام کی خدمت کر سکوں، فائدہ دے سکوں. کوئی ایسی سیٹ مجھے دی جائے جس میں مجھے کم از کم یہ تو احساس ہو کہ میں نے اپنے 26 سال ضائع نہیں کیے. مستقبل قریب میں کیا یہاں اس حلقے سے اپنی یونین کونسل سے الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ اگر موقع دیا تو ضرور انشاءاللہ. تحریک انصاف کی پنجاب کے اندر حکومت ہے، آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے، تو آپ کی سیاسی نظر کیا کہتی ہے کہ پنجاب کے اندر پرویز الہی صاحب عمران خان کا وہ نیا پاکستان بنا سکیں گے جس کا وہ خواب دیکھتے ہیں؟ کوشش تو وہ کر رہے ہیں، اللہ کرے وہ بنائیں، لیکن خان صاحب جیسا جذبہ، جنون اور ان کی طرح ان کا مائنڈ نہیں ہے میرا خیال. میں نے دیکھا ہے کہ لیڈیز اس ٹائم ملتان ڈسٹرکٹ ملتان سے جو لیڈیز بعد میں بھی آئی اس پارٹی کے اندر، وہ اس ٹائم ایم پی اے بھی بن چکی ہے مخصوص نشستوں کے اوپر. تو پھر آپ ابھی تک کیوں محدود ہیں؟ آپ کو کیوں دیوار کے ساتھ لگایا گیا؟ اس کی کیا وجہ؟ جی اعلیٰ قیادت توجہ نہیں دیتی، یا وہ چاہتی نہیں ہے کہ شاید آگے میں نہ ہوں. تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، بس گلہ کرنا کہ دل بھی کرتا اور نہیں بھی کرتا. خاندانی ہونے کے ناطے شرافت کے پیمانے میں چلنے کے باوجود بھی ناانصافیاں ہوتی آ رہی ہیں میرے ساتھ. اگر عمران خان صاحب کے اوپر کوئی مشکل ٹائم آتا ہے، یا عمران خان صاحب آپ کو اسلام آباد بلاتے ہیں، کال دیتے ہیں، تو کیا آپ تیار ہیں؟ جی بالکل، انشاءاللہ جانا ہے، بالکل جانا ہے، بالکل جانا ہے. ان کے لیے جان بھی حاضر ہے، اور کوشش یہی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہو جائے میری، کیونکہ دیکھیں خان صاحب کہاں ہیں اور آج میں کہاں ہوں. میرا سوال آج یہی ہے. خان صاحب تو اس ٹائم مشکل میں ہے، ایک کیس اس کے اوپر بناتے ہیں، وہ ختم ہوتا ہے، دوسرا بنا دیتے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب اگر الیکشن کمیشن ان کو نااہل کر دیتی ہے تو اس کا کیا لائے عمل ہوگا تحریک انصاف کا؟ کیا پیچھے کوئی آپشن ہے؟ دیکھیں اچھے کے لیے پرابلمس آتی رہتی ہیں.
جب بھی آپ کوئی کام اچھا کرنے کے لیے چلتے ہیں تو آپ کے لیے نا پیچھے سے مشکلات ایسے گھیر لیتی ہیں کہ آپ کو کوئی کام کرنا ہی نہ دیا جائے، اور انشاءاللہ ہم لوگ ہمت نہیں ہاریں گے، ہم لوگ ساتھ ہی چلیں گے. کیونکہ کتنی بار آپ نے دیکھا ہوگا 27 مارچ کا جو جلسہ تھا، ابھی خان صاحب نے جو تاریخ دی تھی، میں بھی موجود تھی وہاں پر. خان صاحب نے کتنی زیادہ وہ لیٹرز بھی پیش کیا اور باقاعدہ ہر چیز پر وضاحت بھی کی. اس کے بعد خان صاحب کے لیے تھریٹ بھی کیا گیا، ایون کہ ہمارے ورکروں کو بھی اندر کیا گیا جیل میں. اس کے بعد جب جلسے ہوتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں پریشان کرنے کے لیے ہمیں ریڈ زون میں ڈال دیتے ہیں، پکڑنے کے لیے گھروں میں آ جاتے ہیں تاکہ جلسے تک پہنچنے ہی نہ پائیں. تو اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اب عوام جاگ چکی ہے، اب ہماری عوام کو شعور آ چکا ہے. اب آپ کسی کو اگر گھر بیٹھ کے بھی قید کر لیں گے تو میڈیا کو میں سیلوٹ پیش کرتی ہوں. تو انشاءاللہ ہم اپنا گھر بیٹھ کے بھی اپنا ورک کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی بات نہیں. خان صاحب کے لیے آواز بلند کرنا نہیں، ہمارا خان صاحب کے ساتھ چلنا بھی بہت ضروری ہے. اور ہمارے لیے ہمارا وقت تو گزر گیا، لیکن ہماری آنے والی یوتھ کے لیے ایک میسیج ہے کہ وہ ہمت نہ ہاریں اور اپنا پیغام آگے سے آگے لے کر چلیں. پاکستان کو بنانا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کو چور لے کر کھا گئے ہیں. اس وقت ہمارا ملک جو ہے انتہائی گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے، غربت کا شکار ہے. خودکشیاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لوٹ مار ہو رہی، چوریاں ہو رہی ہیں. کس لیے ہو رہی ہیں؟ کہ کوئی قانون نہیں ہے ہمارے ملک میں. قانون ہونا چاہیے. اس ٹائم اسحاق ڈار صاحب کو ان کے اوپر کیسز تھے، ان کو جو ہے نا وہ لندن چلے گئے، وہاں سے بھی دوبارہ ان کو لایا گیا، جس کے اوپر کیس اس کو وزارت، اس کو پاکستان کی سمجھیں کہ حکومت میں ایک اچھی وزارت مل جاتی ہے. آپ کیا کہتی ہیں پاکستان کا یہ جو قانون ہے، یہ پاکستان کا یہ سسٹم ہے، یہ کون ٹھیک کرے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہماری ذات اوپر والی ہے، پروردگار اللہ کریم ہماری. اس کے بعد امید روشن پاکستان کا خواب عمران خان صاحب ہے. اور دیکھیں، عمران خان صاحب نے تو NRO نہیں دیا، انہوں نے اپنے قانون خود ہی پاس کر لیا. اب خود ہی فیل کر دیں گے، خود ہی قانون نکال لیتے ہیں. تو اب آپ خود سمجھدار ہے کہ جب عوام ہماری پس رہی ہے تو ان کے لیے یہاں پر آنا، اپنے سیٹیں لے کر بیٹھ جانا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. پاکستان کی سیاست نے ایک عجیب رخ اختیار کر لیا ہے. ملکی حالات جو ہیں دن بدن بگڑ رہے ہیں، مہنگائی عروج پہ ہے، غریب آدمی اس ٹائم بالکل پس چکا ہے. پٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، بل دیکھ لیں، غریب آدمی کی اس ٹائم چیخیں نکل رہی ہیں. ایک غریب آدمی ہے، اس کا گھر کرائے کا ہے، وہ 8 سے 10 ہزار روپیہ گھر کا کرایہ منتھلی بھرتا ہے، رینٹ پے کرتا ہے، اور وہ بیچارہ اس کا بل آ جاتا ہے 10,000. تو سمجھیں کہ 20,000 کے اوپر اس کا صرف اور صرف ایک مین جو ہے نا منتھلی جو ہے نا اس کی ایکسپینسز ہو جاتے ہیں، بل کا اور رینٹ کا. پھر آپ دیکھیں کہ وہ بیچارہ باقی بھی گھر کے اخراجات ہیں، اور ایک مزدور آدمی اس کی جو دہاڑی ہے وہ 700 روپے ہے. تو اس حساب سے 21,000 روپیہ اس کا مہینہ بن جاتا ہے. اگر چھٹیاں کرے وہ 4 تو پھر میرے خیال میں وہ 18,000 روپیہ بنتا ہے. تو اس کا مین خرچہ جو ہے 25 سے 30,000 روپیہ گھر کا خرچہ ہوتا ہے. تو غریب آدمی کہاں جائے پھر؟ یہ کون ٹھیک کرے گا؟ کیا ملک کے حکمران اس لیے بٹھائے جاتے ہیں کہ وہ غریب آدمی کے لیے یہ زمین تنگ کر دیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بجلی کا جو نرخ ہے یہ پہلے سے ان کے سائن ہوئے ہیں. اس کو بے نظیر دور سے ہی کیا گیا ہے، نواز شریف دور سے بھی ان کو کیا گیا. اس میں خان صاحب کا کوئی رول نہیں ہے. ہمارے خان صاحب نے تو دیکھیں کووڈ کا جو آیا تھا ایشو 2 ایئرس میں، انہوں نے دیکھیں احساس پروگرام کا آغاز کیا، لنگر خانے سٹارٹ کیے، وظائف سٹارٹ کیے، ہیلتھ کارڈ سٹارٹ کیے. اس کے علاوہ انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا کہ ان کو محسوس نہ ہو کہ کووڈ میں وہ لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں. ایون دین کہ ابھی بھی وہ لوگ کر رہے ہیں. اب جب کہ یہ بات آپ کر رہے ہیں غربت کی، غربت میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت میں جو لوگ ہمارے ساتھ چوراہے پر ہمیں ساتھ چلا رہے ہیں، جس میں پس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور ہماری حکومت آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر بہت ہی اچھا ہو جائے گا. لیکن اس ٹائم ابھی ہمارے معاملات کچھ ٹیڑھے ہیں، برداشت. آج کل آڈیو لیکس کا چرچا ہے، کبھی عمران خان صاحب کی آڈیو باہر آ رہی ہے، کبھی جو ہے نا وہ مریم نواز کی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہیکر اس ٹائم ایکٹیو ہیں؟ ہیکر ایکٹیو ہے. دیکھیں، یہ بات اس طرح میں کہہ سکتی ہوں کیونکہ جب گورنمنٹ کے ایشوز اپ ڈاؤنس ہوتے ہیں نا تو اس میں ہیکر بھی آ جاتے ہیں، اس میں ویڈیوز کے بھی آ جاتی ہیں، اس میں پکس بھی آ جاتی ہیں، اس میں لوگوں کی ریکارڈنگز بھی آ جاتی ہیں. تو انسان کا جو مائنڈ ہے نا وہ دوسری طرف لے کے جانے کے لیے اگر حکومت ایک طرف اچھا کام کر رہی ہے، اس کا دوسری طرف مائنڈ چینج کر دیا جاتا ہے. عوام کہتی ہے کہ اس ٹائم غریب آدمی کا کسی کو کوئی احساس نہیں ہے، صرف
کرسی کے لیے ہی ہر سیاستدان کھیل رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ غریب کے میرے سوال پھر دوبارہ غریب کے بارے میں ہی ہوگا، عوام کے بارے میں ہی ہوگا. غریب آدمی کے بارے میں کون سوچے گا؟ یہ سیاستدان جتنے بھی ہو گئے، بھلے وہ تحریک انصاف میں ہوں چاہے وہ دوسری پارٹیوں کے اندر ہوں، وہ صرف اور صرف ایک دوسرے کے اوپر کیسز اور اپنی سیٹ بچانے کے لیے اپنی سیٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. عوام کے بارے میں کون سوچے گا؟ آپ کا یہ سوال بیحد اچھا ہے، اور میں اس میں یہی بات کروں گی. دیکھیں، سیاستدان کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے نا، تو وہ اس ٹائم تو میں نے یہی چیز دیکھی ہے، وہ اپنی ہی جیب بھر رہا ہے. فصلی بٹیرے کچھ آ گئے ہیں، جاگیردار آ گئے ہیں، ان کو ایک اچھی سیٹ مل جاتی ہے، وہ مزید اپنا خزانہ مزید بھر لیتے ہیں. اس میں کسی غریب کو نہیں دیکھا جا رہا، غریب پستا ہی جا رہا ہے. اور وہی میں ثانیہ نشتر صاحبہ کی بات کروں گی. ابھی پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ بات کر رہی تھیں، اندر آئی ہیں تو ایک چائے کیپر جو تھا، ٹی بنانے والا، اس کا بل اتنا آ گیا، جبکہ 18,000 روپیہ اس کی تنخواہ تھی. تو میں یہی بات کروں گی، ہمارے بھی آس پاس وائٹ کالر لوگ ہیں. میرا اپنا بس نہیں چلتا کہ میں ان کے لیے کیا کروں. اب جہاں تک میرا بس چلتا ہے میں ان کی خدمت کرتی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں احساس پروگرام ان کو اپلوڈ کر دیتی ہوں، شاید ان کا نام کہیں آ جائے. لیکن اس میں بھی ناانصافیاں ہو رہی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ احساس پروگرام جو ہے تحریک انصاف کے اندر، تحریک انصاف کہ اس کے اندر انصاف ہوگا، تو تحریک انصاف کے اندر کے جو اپنے ان کے پروگرامز چل رہے ہیں ویلفیئر کے، اس کے اندر بھی زیادتی ہیں اور اس کے اندر بھی گھپلے کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا عمران خان صاحب کی ان کے اوپر نظر نہیں ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ دیکھیں، خان صاحب بیچارے اکیلے کیا کریں، وہ اکیلے بیٹھے ہیں، پورے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. اب عملے جو کام کر رہے ہیں ہر ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں خود یہ اس چیز سے خود متفق ہوں کہ ہماری عوام جب احساس پروگرام کا پیمنٹ بھی لینے جاتی ہے تو ان کو کہتے ہیں جی آپ کے فنگر میچ نہیں ہوتے، آپ کل آئیے گا. پھر بڑی بڑی لائنیں ہوتی ہیں، رش ہوتا ہے. ایک تو ڈسپلن نہیں ہے، دوسرا ان کو نا خراب کیا جاتا ہے، ڈسٹرب کیا جاتا ہے. ابھی آپ کے پیسے نہیں آئے، جب کہ پیسے آئے ہوتے ہیں. جب وہ ATM سے چیک کرتے ہیں تو ان کی پیمنٹ آئی ہوتی ہے، جب وہ ادارے سے لینے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو پیسے نہیں دیے جاتے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس سسٹم کے اندر جو احساس پروگرام ہو گیا، ہم نے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ اس کے اندر بھی مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی ایجنٹس ہیں جو کہ پیسے لے لیتے ہیں، عوام کو لوٹتے ہیں کہ آپ کا نام ہم احساس پروگرام میں ڈالیں گے. کیا اس کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں کی گئی؟ کیا اس کی روک تھام کے لیے کوئی جو ہے نا کوئی سسٹم نہیں بنایا گیا؟ بالکل، میں اس سلسلے میں یہ بات کروں گی، اس پر ایکشن ہونا چاہیے. یہ واقعی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ایجنٹس جو کوئی 500 روپے لیتا ہے، کوئی 1000 روپے لے رہا ہے، جی ہم آپ کا نام اس میں رجسٹریشن کر رہے ہیں اور آپ کو آدھی قسط پہلے ہمیں دینی پڑے گی، اس کے بعد ہم آپ کو پیمنٹ خود نکلوا کر دیں گے. یہ میں نے بھی سنا ہے. جب میں نے اس پر ایکشن لینے کی کوشش کی تو اوپر والا مافیا جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس پر ایکشن لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ اپنے تک پہنچنے ہی نہیں دیتے کسی کو. سیاست کا اصل مقصد کیا ہے؟ عوام کی خدمت یا روزگار؟ میرے خیال میں دونوں چیزیں ہیں. کیوں؟ کیا وجہ؟ عوام کی خدمت بھی. کیا جو سیاسی بندہ ہے وہ اس نے سیاست کو روزگار بنانا ہے، کوئی وہ اور کام کیوں نہیں کرتا؟ سیاست کا اصل مقصد تو ہم نے سنا ہے کہ وہ صرف اور صرف عوام کی خدمت ہے، اپنے علاقے کی بہتری ہے، جہاں سے کہ انسان سیاست کر رہا ہے یا الیکشن لڑ رہا ہے. مگر آپ کا جواب دونوں چیزیں. کیوں؟ کیا وجہ؟ کیا یہ اس دور کی ضرورت ہے وقت کی، یا آپ کی اپنی سوچ ہے؟ دیکھیں، اس دور میں بھوکا کوئی بھی نہیں رہ سکتا. اگر بھوکا رہتا ہے تو بیچارہ زمین میں چلا جاتا ہے. جس طرح کہ آپ نے ابھی بات کی ہے کہ غربت میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ سیاسی. اب میں ایک سفید پوش بندی ہوں، میرا کوئی امیر خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، طبقہ میرا کوئی اتنا ہائی لیول نہیں ہے، میں لو لیول سے میرا تعلق ہے. شاید اسی لیے مجھے آگے نہیں لایا جاتا. میں کلیئر بات کروں گی، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، مجھے آگے بلایا نہیں جاتا. ایک میں سادہ لو انسان ہوں، اس لیے مجھے آگے نہیں لے کے جایا جاتا. تو میں یہاں پر یہی بات کروں گی کہ سیاست میں سب سے پہلے نمبر پر عوام کی خدمت ہے، دوسرے نمبر پر روزگار بھی ضروری ہے. اگر ہم اسی طرح ورک روزگار اپنا یا سیاست سے؟ نہیں، اپنا ہونا چاہیے، سیاست سے نہیں. سیاست کا مقصد ہے عوام کی خدمت، روزگار اپنا. آپ کیا کہتی ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر بھی پراڈو والوں کا قبضہ ہے؟ بالکل ہے. یہاں قریب سے گزر جائیں بڑے مافیا، وہ پوچھتے تک نہیں ہیں، گاڑی کا دروازہ کھولنا تک مناسب نہیں سمجھتے. 26 سال عرصہ، اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مختلف پروگرامز کے اندر آپ کے لیے کوئی مخصوص سیٹ نہیں رکھی جاتی. کہیں فنکشن ہوتا ہے، کہیں پروگرام ہے، کہیں میٹنگ ہے، آپ اکثر جو ہے نا پبلک میں بیٹھی ہوتی ہیں، یا آپ کو کوئی اس طریقے سے جگہ نہیں دی جاتی کہ جتنا آپ نے تحریک انصاف کے اندر ٹائم صرف کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ میری سادگی اور میڈل کلاس سے میرا تعلق ہے. اور دوسرے نمبر پر MNA MPS کی جو آپ نے بات کی ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. خان صاحب کے ابھی ریسنٹلی 3 دفعہ ملتان میں جلسے ہو چکے ہیں. انہوں نے آج تک مجھے کوئی پاس نہیں دیا گیا آنے کے لیے. ایون دین کا منع کر دیا جاتا ہے
کہ نہیں آنے دینا, انٹر نہیں ہونے دینا. میں بھی عام عوام کی طرح ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں, ان کے ساتھ پورا جلسہ اٹینڈ کرتی ہوں, میں آ جاتی ہوں واپس. اور دنیا کو دیکھیں جن کے ابھی 3 سال 4 سال ہوئے ہیں, جن کو ان کو یہ اسٹیج پارٹ 2 کے پاس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں کیا کہوں, مجھے بتائیں, یہ قیادت سے لڑوں یا میں کیا بات کروں جب ہمارے خان صاحب سے ہی ہماری ملاقات نہ ہونے دیں. میرا آپ سے آخری سوال کہ عمران خان, ہمارے چینل کے توسط سے عمران خان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی, خان صاحب دیکھیں, میں نے سب سے پہلے آپ ہی کے ساتھ آغاز کیا ہے اور میں اپنی زندگی کا فرسٹ حصہ آپ کی سیاست کے ساتھ وقف کیا ہے, اور مجھے آج تک کوئی ایسی سیٹ, کوئی ایسا نام نہیں دیا گیا جس سے مجھے بھی کوئی مقام حاصل ہوا ہو. ایک ادنا سی ورکر کی حیثیت سے میں کام کر رہی ہوں اور ورکر ہی رہوں گی. میں آپ کی پہچان ہوں اور میرا جنون ہے, آپ اور خان صاحب کے لیے ہی چل رہے ہیں. لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ ملتان بھی آتے ہیں تو نہیں ملنے دیا جاتا, ایون ان کے بتایا نہیں جاتا, میٹنگس ہوتی ہیں تب بھی یہ لوگ نہیں بلاتے. تو ہم لوگ کیا تالیاں بجانے کے لیے, آ کے کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے, یا بس اسی طرح رہ گئے ہیں عام, اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہماری. تو پھر میرا خیال ہے کہ 26 سال میں نے کیا کیا ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے. اگر اجازت ہو تو میں آپ کی نجی زندگی کے بارے میں ایک سوال کروں, اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ جی کریں. تحریک انصاف کا جنون اور عوام کی خدمت کرنے کا اتنا جنون کہ آج تک آپ نے شادی نہیں کی, اس کی کیا وجہ؟ سیاست یا کوئی اور کوئی ذاتی پرابلم؟ نہیں جی, میری کوئی ذاتی پرابلمس نہیں ہیں الحمدللہ. پرپوزلز بھی بے انتہا آئے ہیں اور آتے رہتے ہیں. بس ایک جنون تھا خان صاحب کے ساتھ, ہمارے خان صاحب نے کر لی ہیں شادیاں کافی ہیں. چلیں جی, بہت شکریہ. یہ تھی تحریک انصاف کی ہارڈ ورکر, نظریاتی ورکر, بہت پرانی ورکر میڈم تسنیم کوکب صاحبہ, جو کہ عرصہ 26 سال سے تحریک انصاف میں کام کر رہی ہیں. ان کے اندر عوام کی خدمت کا جذبہ ہے, صرف اور صرف عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ, کچھ کرنے کا جذبہ. جن کا یہ نظریہ ہے جو وہ کہتی ہیں کہ اگر عوام کے لیے میں کچھ کر جاؤں گی تو میرے خیال میں آگے میرے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی, میری سمجھیں کہ دل کو جو ہے نا خوشی ہوگی. مگر ایسے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. ان کی شرافت, ان کی سادگی, یا سمجھیں کوئی اور چیز, عوام کی خدمت کا جذبہ. تو اس لیے آج ہم ان کے پاس آئے, ان کا انٹرویو کیا, آج ہم ان کی آواز بنے. جیسا کہ ہمارے چینل کا نام ہے ملتان کی آواز, اور ہم ہر اس شخص کی آواز بنتے رہیں گے, عوامی مسائل اجاگر کرتے رہیں گے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.